بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ الناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی اور روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ یہاں چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب فضل قراءۃ المعوذتین۔ کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھیں جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلا یا رسول اللہ، قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتین السورتین۔ سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب ما جاء فی سورتی المعوذتین۔ کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسئ وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات باب الدعاء عند النوم۔ ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام تین مرتبہ کہہ، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتری تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی کتاب الاستعاذہ باب ما جاء فی الرقیۃ بالمعوذتین۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کے متعلق پوچھا۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب ما جاء فی سورتی المعوذتین۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نام معوذتین معروف تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے لمبی صورتوں کی جگہ انہیں کافی قرار دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا
تو میں آپ پر پڑتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاستعاذہ باب ما جاء فی المعوذات۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ان تینوں صورتوں کو مذکورہ اوقات میں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور جن و انس میں سے شیاطین کے شرور و آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ تنبیہ: جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام خیالات، خواہشات اور اعمال ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہیں۔ جس طرح کسی شخص پر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں فلاں قلعے میں پناہ لیتا ہوں، بلکہ اسے اس قلعے میں پہنچنے کی جد و جہد بھی کرنا ہوگی۔ اسی طرح دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے اور اس پر فتح و نصرت کی دعا کرنے والے کے لیے پناہ اور دعا کے الفاظ ہی منہ سے ادا کر دینا کافی نہیں، بلکہ دشمن کے خلاف تیاری، میدان میں نکلنا اور قتل و قتال کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دعا بھی کی جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین الانس والجن کی پیروی کرے مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین سے اور ان کے وسوسوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی ایک جامع مثال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص یقیناً جنت میں جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جو صادقا من قلبہ ہی ہو، یعنی سچے دل سے صرف اللہ کو معبود برحق مانے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لے تو پھر کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ قل اعوذ عاذ یعوذ عوذا ومعاذا، باب ناصر ینصر سے پناہ پکڑنا۔ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے خوف محسوس کرے اور سمجھے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس سے بچنے کے لیے وہ کسی دوسرے کی حفاظت میں چلا جائے یا کسی چیز کی آڑ لے لے۔ ظاہر ہے پناہ اسی کی لی جاتی ہے جس کے متعلق سمجھا جائے کہ وہ اس خوفناک چیز سے بچا سکتا ہے۔ پناہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی لی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض خوفناک چیزوں سے بچنے کا سبب بنا دیا ہے۔ مثلا دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعہ یا خندق یا مورچے وغیرہ کی پناہ لینا، اور کسی ظالم سے بچنے کے لیے کسی طاقتور آدمی یا قوم کی پناہ لینا۔ یہ پناہ کسی بھی چیز کی لی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھ کر پناہ لی جاتی ہے کہ وہ خطرات جن میں دنیا کے بچاؤ کے تمام ذرائع اور اسباب بیکار ہو جائیں ان میں فلاں ہستی بچا سکتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں جس پناہ کا ذکر ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے اس سے مراد پناہ کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ پناہ مانگنا شرک ہے۔ مشرک لوگ اپنے تحفظ کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں، جنوں، فرشتوں یا پیروں، پیغمبروں کی پناہ لیتے اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں تعلیم دی کہ ایسے تمام خطرات سے بچنے کے لیے میری ان صفات کی پناہ لو جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے تمام خطرات سے میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برب الفلق، فلق یفلق فلقا، باب ضرب یضرب سے پھاڑنا۔ یہاں مصدر الفلق مفعول یعنی مفلوقن کے معنی میں ہے۔ اس کی تفسیر میں معتبر اقوال دو ہیں۔ پہلا قول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا ہے جو ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ کئی تابعین کا بھی یہی قول ہے کہ الفلق کا معنی صبح ہے، کیونکہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح، یعنی وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح لانے والا ہے۔ صبح کے رب کی پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب رات کی تاریکی کو دور کر کے روشن صبح لانے والا ہے،
میں ساری مخلوق کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جب وہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے جس میں بے شمار شرور پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرے شرور کو دور کرنا اور ان سے بچانا تو معمولی بات ہے۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، جو طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ضحاک کا قول بھی یہی ہے کہ الفلق سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالا ہے، مثلا زمین سے نباتات، پہاڑوں سے چشمے، بادلوں سے بارش، اور رحم مادر اور انڈوں سے حیوانات۔ ان کے علاوہ جہاں بھی پیدائش کا معاملہ ہے اکثر میں انشقاق، پھٹنے کا سلسلہ موجود ہے۔ گویا الفلق کا معنی مخلوق ہے، مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری مخلوق کے مالک کی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے بچا لے۔ یہ معنی زیادہ جامع ہے، اس لیے ترجمے میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس میں ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے، کوئی نقصان، تکلیف یا پریشانی باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے یہ بہت ہی جامع صورت ہے، کیونکہ جب بندہ ساری مخلوق کے ہر شر سے بچنے کے لیے اس کے رب کی پناہ میں چلا گیا تو پھر مخلوق میں سے کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟ اور اگر وہ مالک ہی اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے نہ روکے تو مخلوق کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ نمبر 2، اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی جو پہنچ چکا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، اور اس سے بھی جس کا خوف ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اگرچہ ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، مگر مخلوق میں سے چند چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا سبق دیا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگنے کی تو بہت ہی ضرورت ہے۔ غاسقن کا معنی ہے تاریک، سخت اندھیرے والی۔ قاموس میں ہے غسق اللیل ای اشتدت ظلمتہ، یعنی غسق اللیل کا معنی یہ ہے کہ رات کی تاریکی بہت سخت ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا الی غسق اللیل، رات کے سخت تاریک ہونے تک۔ وقب، باب ضرب یضرب سے داخل ہونا، غائب ہونا۔ فرا نے غاسق اذا وقب کا معنی کیا ہے اللیل اذا دخل کل شیء واظلم، رات جب ہر چیز پر چھا جائے اور تاریک ہو جائے۔ تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ اندھیری رات میں بے شمار شرور و خطرات ہوتے ہیں۔ اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل اور شب خون مارنے والے رات ہی کو نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ نہ آپ بچاؤ کر سکیں اور نہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ جنگلی جانوروں مثلا شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ اور حشرات الارض مثلا سانپ، بچھو وغیرہ کا خطرہ رات کو زیادہ ہو جاتا ہے، اور مچھر، کھٹمل وغیرہ رات کو جو تکلیف دیتے ہیں سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اکثر بیماریوں کے جراثیم اندھیرے میں پیدا ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں وہمی چیزوں کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان سب پر مزید یہ کہ ان سب شرور کے اندھیرے میں واقع ہونے کی وجہ سے انسان ان سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 3، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا یا عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ المعوذتین۔ عائشہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ یہی غاسقن اذا وقب ہے۔ اس صورت میں غاسقن کا معنی اندھیرے والا اور اذا وقب کا معنی اذا غابہ ہے، یعنی جب غائب ہو جائے۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ یوں کیا ہے اور برائی اندھیرا کرنے والے کی سے جب وہ چھا جائے، یعنی چاند غروب ہو کر اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے غاسقن اذا وقب سے سورج مراد لیا ہے،
کیونکہ سورج غائب ہو کر سخت تاریکی پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال ان تفسیروں اور پہلی تفسیر میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ مراد تاریکی کے شر سے پناہ مانگنا ہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، النفاثات، نفاثت ان کی جمع ہے، جو نافاثہ ینفث نفسا، باب ناصرہ ینصر اور باب ضرب یضرب، پھونک مارنا جس کے ساتھ تھوڑی سی تھوک ہو، اس سے مشتق ہے۔ بہت پھونکے مارنے والی عورتیں یا جماعتیں۔ اگر نفاثتن میں تا علامتن کی طرح مبالغے کے لیے ہو یا النفاثات سے مراد نفوس ہوں تو عورتوں کے علاوہ بہت پھونکے مارنے والے مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ العقد، عقدتن کی جمع ہے گریں۔ ابن جریر اور مفسرین سلف کے مطابق گروں میں پھونکے مارنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر جادو کرتے ہوئے کسی تانت یا دھاگے میں گرے ڈالتے جاتے اور منتر پڑھ پڑھ کر ان میں پھونکے مارتے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی کہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے تکلیف کیوں ہے، وہ بیماری سمجھ کر علاج معالجہ میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ العقد گروں سے مراد مردوں کے پختہ عزم اور ارادے ہیں، اور النفاثات سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تھوک کے ساتھ رسی کی گریں نرم کی جاتی ہیں، اس طرح عورتیں اپنی باتوں سے مردوں کے پختہ ارادوں کو بدل دیتی ہیں۔ اس آیت میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔ یہ معنی پر لطف ہونے کے باوجود سلف کی تفسیر کے خلاف ہے، اور اکثر یہ معنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جادو سے نقصان پہنچنے کے قائل نہیں، اور انہیں اپنے اس موقف پر اس قدر اصرار ہے کہ وہ بخاری و مسلم اور حدیث کی بہت سی دوسری کتابوں میں مروی حدیث کو ماننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں، جس میں مذکور ہے کہ لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور آپ اس جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار اور پریشان رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الطب، باب هل یستخرج السحر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسدہ کا معنی ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، پھر خواہ یہ خواہش یا کوشش ہو کہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ہو۔ قباحت کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں۔ سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ قول و عمل کے ذریعے سے یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت نہ رہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ نمبر 2، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتے وقت اذا حسد، جب وہ حسد کرے کی قید کیوں لگائی؟ جواب یہ ہے کہ حاسد کے حسد کا نقصان دوسرے شخص کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے حسد کے تقاضے کے مطابق قول یا فعل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا حسد کے تقاضے کے مطابق یہ خواہش رکھے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، مگر آدمی اس خیال کو ہٹا دیتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ایسا ارادہ یا خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اس پر مواخذہ نہیں، ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھتی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ تو جو شخص حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرے بلکہ ایسے خیال آنے پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، اور محسود جس کے ساتھ حسد ہو اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دعا کرے اور اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کر دے تاکہ دل میں اس بھائی کے ساتھ حسد کے بجائے محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کا حسد کے تقاضے پر عمل کرنے کی بجائے اس سے مقابلہ کرنا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا تو ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے، اور حسد سے نجات پانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ نمبر 3، حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی، پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ تو حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔ نمبر 4، حسد کا علاج یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے ہی کو ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ دین میں، بلکہ اسے دین و دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو قیامت کو اسے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور ظالم حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم و فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں، اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 5، حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے واقع ہوئی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور زمین پر پہلی نافرمانی یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے دوسرے کو قتل کرنے کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی حسد تھا۔ یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں ایمان نہ لائے تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا، اور یہی حسد تھا جس کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ گروں میں پھونکنے والیوں کے شر کے پیچھے بھی عموماً حسد ہی کا جذبہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے ان کے شر کے بعد حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 6، بعض اوقات حسد کا لفظ غبطۃ، رشک اور ریس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ یہ خواہش حرام نہیں، مگر صرف 2 چیزوں میں رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار۔ صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب فضل من یقوم بالقرآن او کما قال علیہ السلام۔ حسد یعنی رشک کرنا نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔